تیرے میکدے میں کمی ہے کیا جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے. یا رسول اللہ تیرے میکدے میں کمی ہے کیا جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے. جو ہم پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے. ابھی آپ جمیل صاحب خیر آبادی سے نعت پاک سماعت فرما رہے تھے. اب مزاج بدلیے اور ایک نہایت ہی سلجھی ہوئی اور دل پذیر تقریر سننے کے لیے تیار ہو جائیے. میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا ممتاز احمد صاحب جو ابھی انگلینڈ سے تشریف لائے ہوئے ہیں. مطلب ابھی کا مطلب کہ آج کل کے اندر وہ انشاءاللہ آپ ہی کے اشتہار کے اور اس اشرفیہ کے ہونہار فرزندانوں میں سے ہیں. وہ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں اور اپنی نہایت ہی بصیرت افروز خطاب کے ساتھ آپ حضرات کو پیش کریں گے. آپ حضرات اپنی توجہ سے سماعت فرمائیں گے. ان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کیا جائے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت نعرہ تکبیر. دادا ہمن بہت صحیح جگہ پہ آ گئے. کتنا رش ہوا کر جگہ میں پہلے دیکھ. اچھا کوئی نہیں جا رہا ایسے ادھر جس میں بھی کر رہا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن ما قال ربنا من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نفیس تلاش إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا. ابے نائیں میری جنان بات معلوم ہے جو میں جیسے سنبھلنے دے ارے وہ باتمانی کیا قیامت. سنبھلنے دے ارے وہ باتمانی کیا قیامت ہے کہ دامانے خیال یاد چھوٹا جائے گا مجھ سے. عزیزان محترم جیسے آپ کو اشتیاق ہے تقریر سننے کا. یہ میرا قصبہ ہے میرے لوگ ہیں میرے اپنے لوگ ہیں. مجھے بھی شوق ہے کہ میں کچھ کام کی باتیں آپ کے ذہن میں اتاروں. لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ آج ایک ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے جب مجھ میں بولنے کا دم نہیں. سخت عدالت کے عالم میں
احباب کے اصرار پر اس کو اکٹھا کیا گیا. دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم چند منٹ تک مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کام کی باتیں آپ کے سامنے دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. اور اس کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ اور اس کی برکتیں بے بہا. اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس پر جاؤں، اس جانب آپ کا ذہن متوجہ کروں. میرے بعد آنے والے مقرر اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. چند شعر کی صورت میں میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کیے دے رہا ہوں. ایک مرتبہ اور دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. ہم نے مایوس دعاؤں کا اثر دیکھ لیا. ہم نے مایوس دعاؤں کا اثر دیکھ لیا. للہ الحمد کے آقا نے ادھر دیکھ. ہم نے مایوس دعاؤں کا اثر دیکھ لیا. للہ الحمد کے آقا نے ادھر دیکھ لیا. کس طرف جاتے تھے، کس رو میں بہے جاتے تھے، کس طرف جاتے تھے، کس رو میں بہے جاتے تھے. ارے ہم تو واقف ہی نہ تھے، اس نے مگر دیکھ لیا. ہم تو واقف ہی نہ تھے، اس نے مگر دیکھ لیا. ہم نے آنکھوں میں بسا رکھی ہے تصویر حجاز. ہم نے آنکھوں میں بسا رکھی ہے تصویر حجاز. جس جگہ چاہا وہیں تیوا نگر دیکھ لیا. جس جگہ چاہا وہیں تیوا نگر دیکھ لیا. اب آئیے ہم آپ سے ذرا کچھ جو ضروری گفتگو ہے وہ کرنا. اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ اتفاق ہوا ہے اور ہمیشہ میں نے آپ حضرات کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کی ہے کہ زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے اور ہمیں بھی اب اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. آج کا دور لوگ تو کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج کا دور ترقی کا دور ہے. آج کا دور علم و فن کا دور ہے. آج کا دور سائنس کا دور ہے. آج کا دور ترقی کرنے کا دور ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اگر ترقی اسی کا نام ہے کہ قدم قدم پر خون کی ہولیاں کھیلی جائیں تو یقیناً ترقی ہے. اگر ترقی اسی کا نام ہے کہ دن دہاڑے پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا جائے تو یقیناً ترقی. اگر کسی کی عصمت و آبرو محفوظ نہیں ہے اور اسی کا نام ترقی ہے تو یقیناً ترقی. اس کا کیا علاج ہے؟ آپ کے وہاں کی لغت ہی بدلی ہوئی ہے. برائی کو بھلائی آپ کہہ رہے ہیں، فساد کو امن کہہ رہے ہیں،
दंगे फसाद को अमन का पैगंबर कह रहे हैं। अरे मियां, अगर इसी का नाम तरक्की है तो मुझे कहने दो, वो अंधेरा ही भला था जो कदम राह पे थे। वो अंधेरा ही भला था जो कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। कल कम से कम लोगों की जानें तो महफूज थी, लोगों की इज्जत तो महफूज थी, लोगों की आबरू तो महफूज थी, घर तो आबाद थे, आबादियां आबाद थी, बस्तियां उजड़ने से महफूज थी। लेकिन आज तुमने तरक्की की है, जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया, जिसे चाहा उसे लूट लिया, जिसे चाहा नंबर में खाक में मिला दिया। अगर इसी का नाम तरक्की है तो हम सब झुका के तस्लीम किए लेते हैं कि तरक्की है, लेकिन बंदा परवर हमारी लोगत में इसे तरक्की नहीं तनुज़्ज़ुली कहते हैं, तबाही कहते हैं, बर्बादी कहते हैं। इसे रोशनी का दौर नहीं तारीकी का दौर है। रोशनी का दौर वो था जब दुनिया के एक कोने से एक बुढ़िया निकलती थी और किसी दूसरी जगह सैकड़ों मंजिल तय करने के बाद पहुंचती थी तो अमन और आफियत के साथ पहुंचती थी। कोई उधर आंख उठा के देखने वाला नहीं होता। हाथों में सोने के टुकड़े उछालते हुए लोग चलते थे, कोई लेने वाला नहीं नजर आता। भिखारी तलाश किए जाते थे, भीख लेने वाला नहीं मिलता। वो देन थी उसी पैगंबर आज़म की जिसकी आज याद मनाने के लिए आप बैठे हैं। वो आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थी। उनके आने से पहले भी दुनिया में यही कुछ हो रहा था। फसाद बर्पा हो रहा था, लूट मार हो रही थी, दंगा फसाद, कात्ल गारत, चोरी डकैती, क्या कुछ नहीं हो रहा था। और मियां, आज के तरक्की याफ्ता लोगों ने तो अजीब तमाशा निकाल लिया, यानी कहते हुए भी शर्म आती है। मुमकिन है आप लोग अखबारों में पढ़ते हो मेरे भाई, मर्दों की शादियां हो रही हैं। अरे भाई, ये हंसने की बात नहीं है, सही बता रहा हूँ। पूछो उन लोगों से जो टीवी पे देखने वाले हैं और अखबार के पढ़ने वाले हैं, और कई सौ जोड़ों की शादियां एक एक मंडप पे होती है। ये तरक्की है? खुदा लगती कहो मेरे बाबू, आज तरक्की है यही कहोगे तरक्की है? अरे भाई बोलो तो सही यार, मैं तो इस लायक नहीं हूं कि बोल सकूं, तो भी बोलने की कोशिश कर रहा हूं। क्या गनीमत है जो 2-4 मिल गए हैं बैठने को, तो हम कुछ बातें कर लें। ये तरक्की नहीं है। अच्छा, तो औरतों और मर्दों की शादी तो होती है ना। वो कहते हैं ये दकियानूसी है, रस्म रवाज है, इसे छोड़ो। शादी का बंधन कैसा है? औरत मर्द साथ साथ रहने लगे, शादी है? इसी का नाम शादी है? क्यों किसी बंधन में बांधा जाए? इंसान फितरतन आजाद है, औरत भी आजाद है। जब तक जिसके जी चाह रहे हैं, जब जिसके साथ रही गई, वो न जाए किसी दूसरे के साथ रहे, वो आजाद है। मर्द जब तक चाहता है रहे साथ में किसी औरत को, दूसरी औरत के साथ रहे। आप बताइए इसे आप क्या कहेंगे? तरक्की कहेंगे? तो जरा उन लाल बुझक्कड़ों से पूछे तो कोई के तरक्की तरीके का शोर जो मचा रहे हो, तो ये क्या दुनिया में फैला रहे हो? दुनिया में फहाशी, गलतकारी, बदमाशी, लूट मार, चोरी, डकैती, ये है इनकी तहजीब, जिसको कहते हैं कि हम बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं और बड़ी तहजीब वाले लोग हैं और हमारी तहजीब बड़ी कामयाब तहजीब है। और अब तो वो ख्वाब देख रहे हैं पूरी दुनिया पर अपनी तहजीब को गालिब करने का, जिसे ग्लोबलाइजेशन के नाम से वो अब पूरी दुनिया में लाना चाहते हैं। और मैं इसीलिए अब जरूरी समझता हूँ कि आज के दौर में हमारे उलमा को चाहिए कि आवाम को मुतनब्बह करें। मेरे दोस्तों याद रखो, अपनी तहजीब अपना कल्चर जिस दिन तुम छोड़ दोगे उस दिन तुम मिट जाओगे।
یہ ہمیشہ یاد رکھنا. میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی تعلیم حاصل نہ کرو, میں یہ نہیں کہتا کہ سائنس تم نہ پڑھو, میں یہ نہیں کہتا تم ترقی نہ کرو. اسلام ہی وہ ایک واحد مذہب ہے جو دنیا بھر کے علوم کی تبلیغ کرتا ہے. جتنے علوم دنیا میں اب تک آ چکے ہیں اور آئندہ آئیں گے, اسلام سب کو حامی ہے, اور یہی ایک مذہب ہے کہ جس کے وہاں کسی علم سے بحث نہیں. علم دنیا بھر کا حاصل کرو, لیکن اپنی تہذیب اپنے دائرے میں رہو. ہمیں تکلیف کہاں پہنچتی ہے جب ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ نہ تو ان کا لباس اپنا لباس ہے, نہ ان کا چلنے پھرنے کا انداز اپنا چلنے پھرنے کا انداز ہوتا ہے, نہ یہ کہ وہ ان کے کھانے پینے کا انداز وہ ہوتا ہے جو ہمارے کھانے پینے کا انداز ہے. سونے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدلا ہوا ہے, بات چیت کرنے کا انداز بدلا ہوا ہے. کل بات چیت کرتے تھے تو سب سے پہلے کوئی ملتا تھا تو کہتے تھے السلام علیکم, کہتے تھے نا. آپ کو ابھی کہا گئے تھے اور کے ساتھ اگر دو چار کو گالی ہے تو وہ بھی دے دیں گے. تو یہ تہذیب کس کی ہے؟ یہ انہی مہذب لوگوں کی تہذیب پھیلائی ہوئی ہے جو آج ہمارے گلے پڑ گئی ہے. اور دوسری بات بتاؤں, لباس کا اثر اخلاق پر بہت برا پڑتا ہے. جیسا لباس آپ پہنیں گے ویسا ہی آپ کا اخلاق آہستہ آہستہ خود بخود ڈھلتا چلا جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سنیما جاتے ہیں دیکھنے نا, اس پر نہیں بولیں گے, مجھے پتا ہے جاتے ہیں, آخر یہی کا پیدا میں بھی تو ہوں نا. بہرحال جو بچے جو نوجوان جاتے ہیں ان سے کہو کہ ذرا شیروانی اور کرتا پائجامہ پہن کے چلے جائیں, جائیں گے؟ بولو بھائی, نہیں جائیں گے نا, شرم لگے گی. دیکھنے میں شیروانی کا چند گز ہاتھ کا ٹکڑا ہے کپڑے کا, لیکن اس نے آپ کو باندھ رکھا ہے, گمراہی کی طرف آپ کو نہیں جانے دینا. اس لیے تاکید کی گئی ہے اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ اپنی طرز زندگی جو ہے وہ نیک لوگوں کی طرح اختیار کرو. لباس بھی نیک لوگوں کا پہنو, جب نیک لوگوں کا لباس پہنا ہو تو خود بخود بنتے چلے گا. ایسے ہی زبان کا مسئلہ بڑی مشکل یہ ہے, جب بچے انگریزی پڑھنے لگتے ہیں نا تو اب نہ ہندی بولیں گے, نہ اردو بولیں گے, نہ پنجابی بولیں گے, کچھ نہیں, اب صرف انگریزی ہی بولیں گے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے مولانا صاحب انگریزی بولنا کوئی جرم تو نہیں ہے. میرے بھائی میں کب کہہ رہا ہوں جرم ہے؟ اللہ کرے کہ تم بہت اچھی انگریزی بولو اور ایسی انگریزی بولو کہ انگریز بھی تم سے شرما جائے, لیکن موقع موقع سے بولو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دو مبارک پوری آپس میں بات کر رہے ہیں تو انگریزی میں بات کر رہے ہیں. آپ اور اعظم گڑھ کا کوئی مل گیا تو آپ انگریزی میں بات کر رہے ہیں. ابے یار اپنے ہندوستان کی بھی تو کوئی بولی ہے, رہتے ہندوستان میں ہو, کھاتے ہندوستان میں ہو, سوتے ہندوستان میں ہو, پہنتے ہندوستان کا ہو, سب کچھ ہندوستان کا کرتے ہو, بولی بولتے ہو ہندوستان کی. یہ وفاداری ہے. بڑے صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, وہ چاہے آفیسر ہو, چاہے آفیسر کا غلام ہو, عام آدمی ہو, حاکم ہو, کچھ بھی ہو, اس ملک کا ہے تو اس ملک کی بولی بولنا چاہیے, اور نہیں تو وہ ملک کا وفادار نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو ایک لطیفہ تو ہے تو لطیفہ ہی, مگر بڑا عبرت انگیز ہے. حج کے زمانے میں دور سے پڑھی اللہم صلی حج کے زمانے وہاں سبھی اسلامی ممالک کے
سفرا پہنچتے ہیں تو ان کی میٹنگ ہوتی ہے. جتنے اسلامی ممالک تھے جو حج پر گئے تھے وہاں کے سفیران اعظام, ان کی میٹنگ تھی تو سب کھڑے ہو اپنے اپنے ملک کے حالات بیان کر رہے تھے. تو جو جہاں کا تھا اسی زبان میں بول رہا. آپ سمجھے نہ سمجھے, یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم کیوں اپنی زبان بدلیں گے؟ ہر ایک اپنی اپنی زبان میں بول رہا تھا. پاکستان کے سفیر صاحب اٹھے تو انہوں نے انگریزی میں ٹھوکنا شروع کر دیا, جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اتنی گری ہوئی نظر سے دیکھا اسے کہ پھر اس کو سلام کرنا بھی دوبارہ نہیں کیا. کیوں؟ یہ بڑی اہم بات ہے. ہر ملک کا آدمی اپنے ملک کی زبان میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے, اور تم اس ملک کی نمائندگی کرنے آئے ہو یا اپنے ملک کی نمائندگی کرنے آئے ہو. یہ خرابیاں پیدا کیسے ہوئی ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا میرے دوستوں, کہ آپ پڑھیں, ہر زبان پڑھیں اور محنت سے پڑھیں. ہر زبان میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور تاکہ ہر زبان والے سے آنکھیں ملانے کے لائق رہیں. لیکن آپس میں جب بات کرو تو اپنی زبان میں بات کرو. اپنے گھر میں ہو, اپنے بازار میں ہو, اپنی دکان پر ہو, تو کوشش کرو کہ اپنی زبان بولو. ابھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے, لیکن چند برس کے بعد آپ پچھتائیں گے جب یہ آپ کے بچے آپ کی زبان بھی سمجھنے سے انکار کریں گے. یہ آپ کی زبان نہیں سمجھیں گے. مرتے ہوئے اگر آپ پانی مانگیں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پانی مانگ رہے ہیں کہ زہر مانگ رہے ہیں. تو ابھی سے آپ کنٹرول کیجئے. اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر پالیے, یہ نہیں کہ انگریز کا بچہ سمجھ کے پالیے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. تو موضوع بڑا وسیع ہے, اگر اس پر گفتگو کروں تو بڑی بات بڑھ جائے گی. دنیا آج کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے اور دنیا کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہے, اس پر بھی میں اکثر اشارہ کیا کرتا ہوں. آج مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ جس پیغمبر اعظم کے تشریف لانے کی یاد میں آج یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس پیغمبر اعظم نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لائے, آپ نے لیا, وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو آپ نے اسے پھینک دیا. اگر ایسا ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ پھر ہمیں حق نہیں ہوگا عید میلاد النبی منانے کا. یہ دیکھو کہ آنے والا آیا تو ہمارے لیے کیا لایا تھا, اور وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کی لائی ہوئی چیز آپ کے پاس محفوظ ہے تب تو یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں. لیکن اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو یاد بنانے سے فائدہ. سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں. ارے یاد تو خوشی کی ہے نا. اگر کسی کا کچھ سرمایہ غائب ہو جائے تو خوشی منائے گا. بولو, ہمارے گھر میں 1 لاکھ روپے جیب میں تھا, کٹ گیا تو ماتم کرے گا نا. اور وہ دولت جسے پروردگار عالم نے عطا فرمائی تھی اپنے محبوب کے ذریعے, وہی دولت اگر کہیں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہو ہماری غفلتوں سے, ہماری ناسمجھی سے یا ہماری کمزوریوں سے, جیسے بھی صحیح, اگر وہی سرمایہ ہم سے غائب ہو گیا
تو بتاؤ اپنی خوشی کس کی مانا ہے نا؟ اب سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے بولے صاحب یہ خامخواہ مولویوں کی بات ہے جو کہتے رہتے ہیں. ارے بھائی مولویوں کی بات تو ہے کہتے رہتے، ان کا کام یہ کہتے رہنا. دیکھو ہم لوگوں کا کام ہے گھومتے رہنا، جگاتے رہنا، تاکہ چوری نہ آپ کے گھر میں ہونے پائے، آپ آرام سے سو. سمجھے آپ؟ تو مولوی گھومتا رہتا، قوم بیدار رہے، قوم برباد نہ ہونے پائے، اس کا تو کام ہے. یہ بہت بڑا احسان بھی ہے اس کا. یہ علماء ہی قدم قدم ہے کہ آج آپ اس انداز میں نظر آ رہے ہیں، ورنہ ہوا جو چلی ہے نا کہیں پتہ نہیں لگتا. اپنا نام بھی آپ بھول گئے ہوتے آج تک. تو یہ علماء کا قدم ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ آپ اب تک کم سے کم اسلام کے نام سے تو واقف ہیں. اتنا تو جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ شاید یہ بھی نہیں جانتے. تو کسی نے پوچھا تھا کہ اے بھیا مسلمان تم ہوگا؟ ہم مسلمان بیٹھی. ارے کیسے مسلمان ہو؟ نبی کے جانے تھے کہ ہاں فلنما بابو بیٹھے. یہ ہے اسلام. تو کہنے کا مطلب کہ یہ علماء کا دم قدم ہے جنہوں نے آپ کو اب تک بچائے رکھا ہے. لیکن میرے دوستو آپ بچنا نہ چاہیں گے تو ہم کب تک بچائیں گے؟ آپ ہی اگر نہ بچنا چاہیں تو ہم کب تک بچائیں گے؟ آپ ضرورت ہے علماء سے وابستگی کی. علماء سے بدزنی پیدا کرنا یہ ان گمراہوں کا کام ہے جو سب سے پہلے آپ کے ایمان اور اسلام پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے گھر میں اگر آپ اپنے دروازے پر کوئی چوکیدار رکھ دیجئے نا تو جب چور آئیں گے تو آپ کو پہلے نہیں ماریں گے، پہلے چوکیداروں کو ماریں گے، ہے نا؟ وہ جانیں گے کہ چوکیدار سے پہلے راستہ صاف کر لو، پھر آسانی سے لوٹ لینا. اگر یہ چوکیدار یہاں ہے تو مشکل پڑے گی. یہ علماء آپ کے مذہب کے چوکیدار ہیں، اور وہ لوگ جو علماء سے آپ کو بدسم کر رہے ہیں نا وہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی فکر میں ہے. جب تک کسی مولوی سے آپ کا مولوی کے دامن سے آپ وابستہ ہوں گے آپ کا ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا. اسی لیے ابلیس بھی سب سے گھبراتا، کسی سے نہیں گھبراتا، مولویوں سے بہت گھبراتا ہے. بات ہے مولوی نہ جانے کسی سے سب گھبراتے ہیں، ابلیس بھی ان سے گھبراتا ہے. ایسا گھبراتا ہے کہ جناب والا اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ یار تم آخر کیا بات ہے یہ لڑکوں کو پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ بچے اسکول جاتے تھے تو روز کیوں؟ دیکھو ایسا بات یہ ہے آؤ سب تو چھوٹا موٹا ادھر ادھر بھلا کر کے نکل جاتے ہیں. یہ مدرسے میں جو جاتے ہیں نا یہ جب پڑھ لیں گے تو یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے. اور یہ خود ہی نہیں ان کے ساتھ جتنے رہیں گے وہ سب ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے. تو بات ایک دوسری طرف نکل گئی ہے. میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ تھا وہ ہے یا نہیں. مولوی صاحب آتے آج میں نے اکثر مجھ سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، کچھ منفرد لوگ ہمارے سامنے بھی آ جاتے ہیں، اس بات نہیں ہے. اور سب ہوتا ہے مولوی صاحب لگتا ہے جب دیکھو نماز پڑھو روزہ اور ان کا کوئی دوسرا عیبہ نہیں کرتا. مولوی کو نماز روزہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں. ابے لاؤ نہ کسی کو کتنا اسے آتا میرے سامنے لے آؤ میں بتاتا ہوں کیا نہیں آتا. مگر ہم نماز ہی روزے پر کیوں زور دے رہے ہیں؟ جو بھی عالم آتا ہے کیوں کہتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، حج کی پابندی کرو؟ یہ فرائض ہی پر کیوں زور دے رہا ہے؟ اس پر کبھی غور بھی کیا تم نے؟ اس سے اصل میں گمراہی یوں پھیلی ہے کہ لوگوں نے نماز کو ہی عبادت سمجھ لیا. کرنے والی بات تو یہ بھی کوئی صاحب فتویٰ نہ دے دیں گے قبل از وقت. نماز ہی کو لوگوں نے عبادت سمجھ رکھا ہے، روزے کو
عبادت مقصودہ سمجھ رکھا ہے، حج کو عبادت مقصودہ سمجھ رکھا ہے، زکات کو عبادت مقصودہ سمجھ رکھا ہے۔ بس گمراہی یہاں سے پھیلی ہے، جس نے بھی شروع میں سمجھا دیا لوگوں کو یہیں سے پھیلی ہے۔ کیوں؟ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اسے عبادت کہا گیا تاکہ ہمارا دل اس پر راغب ہو جائے، ورنہ نماز کا مقصد کچھ اور ہے۔ کوئی بھی کام بغیر مقصد کے تو نہیں ہوتا ہے، کسی نہ کسی کام کا کوئی مقصد ہوگا۔ پروردگار عالم نے جو نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو ہے اور بار بار تاکید فرمائی، اسے اہم العبادات کہا گیا ہے۔ تو آخر یہ نماز کیوں پڑھیں ہم؟ کبھی آپ نے کسی مولانا سے پوچھا؟ نہیں پوچھا ہوگا۔ مولانا صاحب نے کہا نماز پڑھو، ٹھیک ہے یار، مول صاحب کہتے ہیں چلو پڑھ لیا ہے نا۔ ایسی بات نہیں ہے دوستو، پوچھنا چاہیے مولانا صاحب سے، وہ بتائیں گے آپ کو نماز کیوں پڑھی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی آپ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اٹھک بیٹھک اچھی لگتی ہے، بولیے نا، اسی لیے حکم دیا ہے کیا بس اتنا کر لو نماز ہو گئی، عبادت ہو گئی؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم اس لیے دیا ہے کہ یہ نماز تمہیں وہاں تک پہنچائے گی جہاں تک پہنچنے کا تمہاری زندگی کا مقصد ہے، یہ وسیلہ ہے وہاں تک پہنچنے کا، اور وہ ہے پروردگار عالم جل جلالہ وعمر والہ کے دربار تک پہنچنا۔ اور وہ کیسے پہنچو گے؟ وہ نماز کے ذریعے پہنچو گے۔ نماز کے ذریعے یوں پہنچو گے، دیکھو وہ کیا فرماتا ہے، نماز کیوں پڑھو؟ اس نے وجہ بتا دی، نماز اس لیے مت پڑھو کہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھو کیوں؟ اس لیے کہ نماز تمہیں تکلیفوں سے اور برائیوں سے، فحاشیوں سے روک دیتی۔ معلوم ہوا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور مقاصد میں سے کہ ہم برائیوں سے بچیں، فحاشیوں سے بچیں، جس کے نتیجے میں ہم کو دکھ درد سے نجات ملے۔ تو گویا کہ نماز پڑھنے کا مقصد تھا کہ برائی سے بچیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، اب سمجھ میں آ رہی بات کچھ آپ کے؟ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ برائیوں سے، بولیے، برائیوں سے بچیں۔ یار اس میں بہت آدھے ہی لوگ بولے ہیں، ہمت نہیں پڑتی بولنے کی، یار ذرا زور سے بولو نا۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ برائیوں سے بچیں۔ جھوٹ بولنا برا ہے یا اچھا ہے؟ برا ہے نا۔ چغل خوری برائی ہے کہ اچھائی ہے؟ دھوکہ دینا ہے؟ چوری کرنا؟ اچھا بتاؤ، اس سب سے بچتے ہو؟ بولو۔ جب ان سب باتوں سے نہیں بچتے اور پھر تم چلاتے ہو کہ اللہ کے کہنے پر نماز تو پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم پریشان ہیں یار۔ ارے یار اپنا اب گریبان میں سر ڈال کے دیکھو، کیا واقعی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اگر نماز پڑھتے تو جھوٹ نہیں بولتے، نماز پڑھتے تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، نماز پڑھتے تو کسی غریب کا حق نہیں مارتے، اگر نماز پڑھتے تو کسی بڑے کی بے عزتی نہیں کرتے۔ یہ نماز کے ادا کرنے کا پھل ہے، اور اگر پھل نہیں ملا تو درخت میں لاکھ محنت کرتے جاؤ، درخت پھل ہی نہ دے تو بیکار میں باز ہے نا، وہ کس کام کا؟ تو یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں کہا جائے گا
कल क़यामत के मैदान में, इसे हटाओ, ये नमाज काम के नहीं, ये नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। आज मस्जिदें आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से ज्यादा नमाजियों की तादाद ज्यादा है और बड़े शौक ज़ौक़ से जाते हैं। लेकिन होता क्या है, इधर सलाम फेरा, इधर सलाम फेरा, दाएं बाएं फेरने के बाद जल्दी से हाथ मारा और बाहर निकले, होटल में बैठ गए। अब एक कनवा ऐसा है, कनवा ऐसा है, शुरू हो गए। अभी गए थे अल्लाह की बारगाह में, उससे मान के आए थे, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें उनके रास्ते पर चला जो बड़े नेक लोग हैं, जिन पर तुमने इनाम किया है, जिन्हें तूने इनाम से नवाजा है। तो वहां तो ये मान के आए थे, अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरी ये तो शुरू हो गए। तो बताओ कि ये नमाज नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर अपनी नमाज को नमाज बनाना चाहते हो तो इन बातों से तुम्हें परहेज करना होगा। खाली मस्जिदों के आबाद करने से। एक मर्तबा एक बूढ़े आदमी निकले, बहुत बूढ़े शहीद थे, मजदूर, रात के अंधेरे में लालटेन लिए। तो पहले तो बाहर सोते थे, अरे अब तो तरक्की का दौर ऐसा आया, कोई बात नहीं सकता, बाहर रहे तो चारपाई के साथ उठा ले जाएंगे। हाँ, ऐसा होता है। ये मैं हंसी बातें सैकड़ों लोग कहते थे, चारपाई के साथ उठा ले जाते। ये तरक्की का दौर है साहब। तो इससे अच्छा वही दौर था नहीं, आप जहाँ चाहे हमारी सो रहे, जिस गली में चाहे, जहाँ चाहे अमन था। आज फसाद है और कहते दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, दहशतगर्दी दुनिया से मिटा रहे। अबे दहशतगर्दी मिटा रहे हो या दहशतगर्दी बढ़ा रहे हो? सबसे बड़े दहशतगर्द तुम हो। जब तक तुम खामोश थे उस वक्त तक कहीं दहशतगर्दी का नामोनिशान भी नहीं था। बारह, तो मैं ये कह रहा था कि वो बड़े मियाँ लालटेन लेकर के बाहर निकले, रोजाना निकले। तो लोग चादर उधर उड़ के मुंह ढका रहते हैं, तो चादर से उठा करके सबका मुंह देखे और देख के चले जाए। रोजाना का उनका ये मामूल रहे, पूरे गांव में घूम घूम करके, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में, कभी यहाँ कभी वहाँ, दिन रात भर उनका यही काम है। कुछ नौजवानों ने सोचा कि यार बाबा पता नहीं सबका मुंह कैसे है, और रात को लालटेन जला के देखते रहते। सब वो थे लोग, हम उनको आदमी ही नहीं नजर आते, समझे आप? जबकि हम अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझते हैं। मैं ये अर्ज करूंगा मेरे दोस्तों कि अपने अखलाक और किरदार को संवारने की कोशिश करो। जमाना बहुत नाजुक आ रहा है, आने वाला दौर इससे भी ज्यादा खतरनाक आ रहा है। जो लोग जिंदा रहेंगे वो मेरी बात याद रखें, उसे नजर आएगा। वक्त है कि हम अपने आप को बचा लें, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को सीधे रास्ते पर चलने की ज्यादा से ज्यादा ताकीद करें और निगरानी करें। याद रखिए, अपनी जबान, अपना लिबास, अपनी बोलचाल, अपना रहन सहन, ये नहीं बदलना होगा। अगर ये बदल देंगे आप तो आप खत्म हो जाएंगे। और दुनिया सिर्फ यही बदलना चाहती है और वो कुछ नहीं चाहती। मुश्किल ये जो मारे जा रहे हैं हम चारों तरफ, क्यों? हर जगह जो हम ही मारे जा रहे हैं, न सफे खाने सयाद न गैरों के गुलशन पर इलाही बर्फ गिरती है मुसलमानों के दिलों पर। तो ये ऐसा क्यों है? वो सिर्फ इसलिए है कि दुनिया की सारी कौमें तो उनमें सम हो गई, एक मुसलमान है जो उनमें सम नहीं हो पा रहा। ये है उनके लिए परेशानी। तो जो वो उनका मकसद ये है कि जो हमारा न हो सके उसे खत्म कर दे। तो अब आप मुझे सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दें कि क्या आप मुसलमान बनकर जिंदा रहना चाहते हैं या नहीं? मुसलमान बन के जिंदा रहेंगे? तो अगर मुसलमान बन के जिंदा रहना है मेरे दोस्तों और मेरे अजीज बच्चों, तो याद रखो कि अपनी जबान कभी मत बोलना, अपनी जबान न जाने देना। पढ़ो सबकी जबान, याद करो सबकी जबान, उनसे बात करो तो उनकी जबान में बात करो, लेकिन आपस में बात करो तो अपनी जबान में बात करो।
ही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो दस्तखत था मेरा उर्दू में। तो जब मैं वहां पहुंचा, वो पैसा उड़ाना था बैंक में, तो वहां जब पहुंचा पासपोर्ट पोर्ट पे देखा तो वो जनाब कह साहब आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा फलां जगह से आ रहा हूँ। तो साहब ये दस्तखत जो है वो आप अंग्रेजी में कीजिए। मैंने कहा आप कहाँ के हैं? आप हैं हिंदुस्तान के ना, आपको ये जबान न आती तो मैं अंग्रेजी में दस्तखत करता। हैरत है कि जिस मुल्क में मैं रहता हूं वो गैरों का मुल्क है, उन्होंने तो इसे तस्लीम किया और आज तक उन्हें कोई एतराज नहीं है। अपने ही घर में एतराज हो रहा है अपनी जबान। क्यों? वो इसलिए कि दिमाग बिगड़ा हुआ है। दो लफ्ज अंग्रेजी के आ जाते हैं ना तो समझते हैं कि बस हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। वो चलेंगे और मोटे और करके बातें करेंगे। क्या हमें नहीं अंग्रेजी आती होगी? अरे टूटी फूटी हम भी बोल रहे हैं, पढ़ा तो नहीं है, लेकिन रहते रहते हम भी सीख गए हैं, लेकिन कभी एक लफ्ज नहीं बोलते। क्यों? लोग पूछते, हैरत से मुझसे अक्सर लोग पूछते, बोलते ये बताइए इतने दिन तक रहे आपकी उर्दू में कोई फर्क नहीं आया। मैंने कहा इसलिए नहीं पता है कि हमने उसकी हिफाजत की है। हम चाहे गुजरात में रहे, चाहे बस्ती में रहे, कि कहीं भी रहे हो, कभी वहाँ के इलाके की जबान को अपनाया नहीं। आती सबकी जबान है, लेकिन बहुत कोशिश की लोगों ने कहा बोलिए, हमने कहा नहीं बोलेंगे। तो मेरे बच्चों याद रखो यार, ये घर वाले जो बड़े बूढ़े बेचारे हैं ना, सीधे साधे, उन्हें तुम लोग बेवकूफ बना देते हो। पढ़े लिखे तो रहते नहीं। आयो पापा मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ। हाँ बेटा पढ़ो। वो बेचारे क्या जान है, वो तो बेटा को पढ़ाना जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाप को धोखा मत दो पढ़ने के मामले में। सीधे सीधे जो तंबीह वो करे उस पर मानो, उनके कहने पर अमल करो, अपनी जबान हमेशा महफूज रखो, अपना लिबास हमेशा महफूज रखो, चाल ढाल में फर्क नहीं आना चाहिए। फिर देखो मियां, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर मैं इन आंधियों से भी अपना वजूद बनवा लूं, ये जो तूफान आ रहे हैं ना, वो चाहे अमेरिका से आ रहा हो या बर्तानिया से आ रहा हो, फ्रांस से आ रहा हो, ये जितनी काली घटाएं आ रही हैं, इन आंधियों से भी इन अपना वजूद मनवा लूं, अगर दुरुस्त हो तरतीब आशियाने की। तुम अगर सीधे रहो, नौजवान अगर सीधा रहे और मुत्तहिद रहे, जरूरत तुम्हारे इत्तेहाद की है, बाकी देख लिया जाएगा। चैलेंज है जमाने को, अगर हमारी कौम आज मुत्तहिद हो जाए तो हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि आज ये डूबती हुई नाव अपनी खुद ब खुद किनारे पर लगा सकती। इतना दम इस कौम में अब भी मौजूद है। देखो पीछे लोग घबरा गए और मैं भी अब घबरा गया। बहरहाल बहुत कुछ कहना था, मैं अब आपसे रुखसत हो रहा हूँ और दुआ फरमाइए कि परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू व मनवालहू हमारी कौम की हिफाजत करे, हमारे नौजवानों की हिफाजत करे। सबसे बड़ी बात ये कि हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, जरा जरा सी बातों में हम उलझ कर एक दूसरे की टांग खींचने से बात आ जाए। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान अगर अपने कौम को पहुंचा है तो इसी चीज से पहुंचा है, और इसी चीज को छोड़ने के बाद हम कामयाबी की राह पर लग सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।